ڈیولپمنٹل ڈسٹربنسز ان شیپ آف ٹیتھ. ڈیولپمنٹل ڈسٹربنسز جو کہ شیپ آف ٹیتھ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اور چینجز اور ڈیزیز جو کہ شیپ آف ٹیتھ کو چینج کر سکتے ہیں، الٹر کر سکتے ہیں، اس میں ڈیزیز لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے. اس میں جو پہلے آتا ہے وہ ہے جیمینیشن. جیمینیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ جیمینیٹڈ ٹیتھ آر انوملائز وچ ارائز فرام این اٹمپٹ ڈویژن آف سنگل ٹوتھ جرم بائی این انویجنیشن ود ریزلٹڈ انکمپلیٹ فارمیشن آف ٹو ٹیتھ. اچھا، جیمینیشن ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں ٹوتھ ڈیولپمنٹ اسٹیج میں جو ہوتا ہے نا، ایک ٹیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹیتھ کا بڈ ہوتا ہے، مطلب ایک ٹیتھ فارمیشن کے لیے جو ہے نا بڈ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، سو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، او ٹیتھ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک انویجنیشن آ جاتی ہے، مطلب وہ ٹو میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس وجہ سے او ٹیتھ ایک ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن وہ ہمیں دو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے درمیان ایک انویجنیشن سا آتا ہے. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں جیمینیشن. ٹھیک ہے، ٹوتھ ایک ہوگا لیکن اس میں جو ہے نا ہمیں نظر دو آئیں گے، کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹل چینجز کی وجہ سے ایک گروپ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ایک ٹیتھ ہمیں ٹو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے کلینکل فیچرز کیا ہے؟ سو سین ان بوتھ پرائمری اینڈ پرماننٹ ڈینٹیشن. یہ ہم پرائمری اور پرماننٹ ڈینٹیشن دونوں میں ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ پرائمری ٹیتھ میں بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ ٹیتھ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس ہائر فریکوینسی ان دی انٹیریئر اینڈ میگزیلری ریجن. یہ زیادہ تر میگزیلری کے جو انٹیریئر ریجن ہوتا ہے نا، جو اپر ہماری جا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے نارملی دیکھا بھی ہوگا کسی کے کہ یہ میگزیلری اور اپر جو ٹیتھ ہوتے ہیں نا انٹیریئر سائڈ پہ، وہاں پہ زیادہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسائزر اینڈ کینائن آر موسٹ کامنلی افیکٹڈ. یہ زیادہ تر انسائزرس اور کینائنس ٹیتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیتھ ڈیمونسٹریٹ اے پروناؤنس لیبیل اور لنگول گرو. اچھا، ایک ہوتا ہے لیبیل سائڈ، ایک ہوتا ہے لنگول. لیبیل جو ہوتا ہے وہ سائڈ ٹوتھ کا جو کہ آؤٹ سائڈ اب ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے جو آؤٹ سائڈ پہ مطلب جو لپس کے سائڈ پہ جو ہوتا ہے ٹیتھ کا نا، لپس کے طرف، اس کو ہم کہتے ہیں لیبیل. اور جو ٹنگ کی سائڈ پہ ہوتا ہے، ہمارے زبان کی سائڈ پہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں لنگول سائڈ. ٹھیک ہے، سو جیمینیشن میں جو ہوتا ہے نا گرو جو ہوگا، یہ زیادہ تر یا تو لیبیل سائڈ مطلب ہمارے لپس کی طرف سے نظر آئے گا، مطلب اس کی سائڈ پہ زیادہ گرو ہوگا، یا پھر لنگول سائڈ پہ ہمارے زبان کی طرف جو ہے نا، ہمارے ٹنگ کی طرف زیادہ گرو ہوگا. سو یہ گرو جو ہے دونوں سائڈ پہ پائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ سو جیمینیشن کین ریزلٹ ان کراؤڈنگ اینڈ ڈیلیڈ اور ایکٹوپک ایرپشن آف انڈرلائنگ پرماننٹ ٹیتھ اینڈ ہینس ہیو ٹو ایکسٹریکٹ ان سرٹن کیسز. ٹھیک ہے، جیمینیشن جو ہے نا یہ کراؤڈنگ میں، چاہے وہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کراؤڈنگ. کراؤڈنگ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ٹیتھ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسٹرا نمبر میں پائے جاتے ہیں، جس کے مطلب اورل کیویٹی میں جو ٹیتھ ہوتے ہیں 32 ہوتے ہیں، جبکہ اس کے جو ہے نا 34 38 اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ، ایکسٹرا ٹیتھ. ٹھیک ہے، سو جیمینیشن جو ہے نا یہ زیادہ تر کراؤڈنگ کاز کرتا ہے، مطلب ٹیتھ کو جو ہے نا نمبر میں انکریز کرتا ہے، کیونکہ ایک ٹیتھ دو میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، اگر دو ٹیتھ میں جیمینیشن ہوا تو یہ 4 میں ڈیوائڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کراؤڈنگ کاز کرتا ہے. سو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا اس کے ایکسٹریکشن بھی زیادہ طور پہ جو ہے نا پریفر کرتے ہیں کہ اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. ایکسٹریکشن جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ٹیتھ کو جو ہے نا ریموو کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایکسٹینشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ اس کو زیادہ تر ایکسٹریکشن پریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، the labial and lingual groove are prone to develop caries and hence in such cases special scalant should be used. اچھا ٹھیک ہے، جو کہ لیبیل ہوتا ہے یا لنگول جو گرو ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے درمیان ایک گرو سا بنا ہوتا ہے. سو یہ جو ہے نا اس میں فوڈ ایکومولیشن زیادہ تر پایا جاتا ہے. سو اس فوڈ ایکومولیشن جو ہے نا یہ اس وجہ سے اس میں کیریز لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے. کیریز مطلب او ٹوتھ کی ڈیزیزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کی وجہ سے بیکٹیریا وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا پائے جا سکتے ہیں، جس وجہ سے کیریز اور ڈیزیز جو ہے نا وہ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو یہ ڈیزیز ہمیں کاز کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب نیکسٹ ورڈ آتا ہے فیوژن. فیوژن ٹیتھ ارائزز تھرو یونین آف ٹو نارملی سپریٹڈ ٹوتھ جرم. اچھا ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے. ٹھیک ہے، ٹوتھ فارمیشن ہو رہی ہے، جو بچے ہیں نا اس کے ٹوتھ فارمیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ دو ٹیتھ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے جرمز نکل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دو ٹیتھ جب کہ ٹائم گزرتا ہے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ٹیتھ جو ہے نا وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیلشیم اور فلورائڈ وغیرہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سو ایک ٹائم آتا ہے کہ دو ٹیتھ جو ہوتے ہیں نا وہ
کمبائن ہو جاتے ہیں, مطلب وہ ایک ٹیتھ کی طرف فیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فیوژن. ٹھیک ہے, تو ٹو ہوں گے بیسیکلی تو جرم سے فارمیشن کے ٹائم, لیکن جیسے یہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے تو یہ ٹوتھ جو ہے نا یہ کمبائن ہوں گے اور فیوز ہوں گے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ ایک ٹیتھ کا اسٹرکچر نظر آئیں گے, لیکن پھر بھی اس کے درمیان ایک گرو ہوگا, لیکن اصل میں یہ 2 ٹیتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کلینکل فیچرز کیا ہے؟ فیوژن میں بھی کمپلیٹ اور انکمپلیٹ. اس کا فیوژن جو ہوگا نا, مطلب یہ دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوگا, یہ کمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب مکمل ایک ٹیتھ کی اسٹرکچر جو ہے نا یہ فارم کر سکتے ہیں, اور یہ انکمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب اس کے درمیان ایک گرو وغیرہ بھی پریزنٹ ہوگا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 2 ٹیتھ جو ہے نا یہ کمبائن ہوئے ہیں, ہمیں پتہ بھی چلے گا, مطلب یہ کمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور انکمپلیٹ فیوژن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. The tooth may have separate or fused root canals. اچھا, اس ٹوتھ جو فیوژن والے ٹوتھس ہوتے ہیں نا, اس میں جو روٹ کینالس ہوتے ہیں وہ سپریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن بھی ہو سکتے ہیں, مطلب روٹس بھی جو ہے نا بعض اوقات فیوزڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیتھ ڈیمانسٹریٹ اے پروناؤنس لیبیل لنگول گرو. اس میں جو ہے نا ٹیتھ میں بھی اس میں بھی لنگول یا لیبیل گرو اس میں بھی موجود ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. افیکٹس بوتھ پرائمری اور پرماننٹ ٹیتھ. یہ پرائمری اور پرماننٹ دونوں ٹیتھ میں ہو سکتے ہیں. موسٹ فریکوینٹلی اکرز ان مینڈیبل, اور یہ زیادہ تر کس ایریا میں ہوتا ہے؟ یہ مینڈیبل کے جو انسائزر یا لیٹرل انسائزر یا کینائن میں زیادہ تر نہیں ہوتا ہے ویسے, لیکن جو مینڈیبولر انسائزر اور لیٹرل انسائزر جو ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نے پہلے پڑھا تھا جیمینیشن, وہ زیادہ تر میگزیلری انسائزر میں ہوتا ہے, جبکہ یہ جو ہے نا زیادہ تر جو مینڈیبولر انسائزر ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ موسٹ اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ سو فیوژن ریزلٹس ان اسپیسنگ. جب 2 دانت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو اس کو جیسے اس کو جو اور دانت ہوگی ان کو اسپیس زیادہ ملے گی, اس کے درمیان جو ایریا ہوگا وہ جو اسپیس ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گا. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اسپیسنگ. سو جو فیوژن ہوگا نا یہ کیا کاز کرے گا؟ یہ اسپیسنگ کاز کرے گا, مطلب جب 2 ٹیتھ جو ہے نا آپ نے ایک ساتھ فیوز کر لیے, سو اور جو ٹیتھ ہوں گے ان کے درمیان اسپیس کریٹ ہو جائے, سو یہ اسپیسنگ کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. The labial and lingual grooves are prone to develop caries. اس میں جو گرو ہوتا ہے سو یہ بھی کیریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیریز کو ڈیولپ کر سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ کیری جو گرو ہوتا ہے نا اس میں فوڈ ایکیومولیشن ہو سکتا ہے. سو اس فوڈ ایکیومولیشن کی وجہ سے وہاں پر بیکٹیریل گروتھ ہو سکتا ہے, بیکٹیریل گروتھ کی وجہ سے وہاں پر کیریز اور ڈیزیز لگنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے ایک ٹرم کانکریسنس. ٹھیک ہے. ٹیتھ آر یونائٹڈ بائی سیمنٹم اولی. اچھا, 2 ٹیتھ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو چکے ہیں, کمبائن ہو چکے ہیں, لیکن صرف اور صرف سیمنٹم کے ذریعے. ٹھیک ہے. صرف سیمنٹم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیتھ کے ہم نے پارٹس پڑھے تو اس میں سیمنٹم بھی وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ روٹ کے سرفیس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹوتھ روٹ کو جو آؤٹر موسٹ سرفیس کو کور کرنے کے لیے سیمنٹم جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو جب 2 ٹیتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائے کس جنکشن کس طریقے سے؟ سو وہ سیمنٹم کے ذریعے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں کانکریسنس. اٹ arises as a result of traumatic injury or crowding of teeth with restoration of interdental bone so that the 2 teeth are in proximate contact and become fused by deposition of cementum. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کانکریشن کس وجہ سے کاز ہوتا ہے؟ سو زیادہ تر یہ ٹرومیٹک انجری جب کسی کے ہو جائے یا پھر کراؤڈنگ ہو جائے. کراؤڈنگ میں نے بتایا کہ کراؤڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیس اماؤنٹ آف ٹیتھ جب کسی کے اورل کیویٹی میں پائے جاتے ہیں, بہت زیادہ ٹیتھ پائے جاتے ہیں, سو اس کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ. سو اس وجہ سے یا جو ہے نا انجری کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے, یہ 2 ٹیتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں اور سیمنٹم اس کو اٹیچ کر دیتا ہے. سو جب سیمنٹم کی وجہ سے یہ اٹیچمنٹ ہو جائے سو اس کو ہم کانکریسنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلینکل فیچرز کیا ہے؟ سو موسٹ کامنلی سین ان پوسٹیریئر اینڈ میگزیلری ریجن. یہ زیادہ تر پوسٹیریئر میگزیلری جو ریجن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو زیادہ تر پوسٹیریئر ریجن میں ہوتا ہے, لائک جیسے کہ مولرز وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کین اکر بیفور اور آفٹر دا ٹیتھ ہیو ایرپٹڈ. یہ ایرپشن کے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ایرپشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ سو نو تھراپی از یوزولی ریکوائرڈ انلیس دی یونین انٹرفیئر ود ایرپشن دین سرجیکل ریموول میں بی وارنٹڈ. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک ایرپشن سے کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. اگر پھر ایرپشن کے بعد اس کو ہم سرجیکل کے ذریعے ریموو کر سکتے ہیں, سو ہم اس کو ریموو کریں گے. ٹھیک ہے. سرجری کے ذریعے. اس کے بعد آتا ہے ڈائی لیسیریشن.
ڈائلیسریشن ریفرز ٹو این اینگولیشن اور شارپ بینڈ ان دی روٹ اور کراؤن آف ٹوتھ. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتا ہے کہ جس میں ٹوتھ کا جو آپ اسٹرکچر کو دیکھ لیں اس میں کیا چینجز آئی ہے. سو اس میں یہ چینجز ہے کہ اس میں جو ہے نا یا روٹ جو ہے نا وہ بینڈ ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ جھکا ہوا ہے ایک سائڈ پر، یا جو ہے نا جو کراؤن ہے. ٹوتھ کے 2 سرفیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ایریاز ہوتے ہیں. ایک کراؤن ہوتا ہے جو اپر پارٹ ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتا ہے جو کہ نیچے الویولر بون کے ساتھ فیوز ہوتا ہے، اس کو ہم روٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے نا یا روٹ جو ہے نا وہ بینڈ ہوا ہے، جھکا ہوا ہے ایک سائڈ پہ، یا جو ہے نا کراؤن جو ہے نا اس کی اینگل وغیرہ یا جو ہے نا اس کا شیپ جو ہے نا ایک سائڈ پہ بینڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ڈائلیسریشن. It arises from an injury that displaces the calcified portion of the tooth germ and remainder of the tooth is formed at an abnormal angle. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کیلشیم کے ڈپوزیشن کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے، اس کا اینگل چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس اینگل کے چینج ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، یہ جو اورل اسٹرکچر ہوتا ہے ٹوتھ کا روٹ یا کراؤن کا، وہ جو ہے نا بینڈ ہو جاتا ہے، ایک سائڈ پہ جھک جاتا ہے. سو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری اوکلوژن سروس بھی بعض دفعہ جو ہے نا یہ افیکٹ کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. کلینکل فیچرز کیا ہے؟ سو موسٹ کامنلی افیکٹڈ ٹیتھ آر مینڈیبولر تھرڈ مولر. یہ زیادہ مینڈیبولر جو تھرڈ مولر ہوتے ہیں نا، جو لاسٹ میں جس کی ایرپشن ہوتی ہے، وہ زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اسپیس نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اپنی شکل جو شیپ ہوتی ہے نا وہ نارمل رکھ سکے. سو اس وجہ سے وہ بینڈ اسٹرکچر میں ایرپٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تھرڈ مولرس فالوڈ بائی دی میگزیلری سیکنڈ پری مولر اینڈ مینڈیبولر سیکنڈ مولرس، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا زیادہ تر 3 ٹائپس آف ٹیتھ جو ہے نا زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مینڈیبولر سیکنڈ اور تھرڈ مولرس اور میگزیلری سیکنڈ مولر پری مولرس، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر اس میں افیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. فیلئر آف ایرپشن از اپن، اس میں اکثر زیادہ تر جو ہے نا ایرپشن ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اسٹرکچر بینڈ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسپیس نہیں مل رہتی اور یہ ایرپشن زیادہ تر اس میں ہوتی بھی نہیں، ٹھیک ہے. دوز دیٹ اچیو ایرپشن فالو این الٹر پاتھ. جس کی ایرپشن جو ہے نا وہ ہو بھی جائے نا، تو اس کا شیپ پھر بھی جو ہے نا بینڈ ہوگا، ایک سائڈ پہ جو ہے نا اس ایک سائڈ پہ جھک گیا ہوگا. تو اس وجہ سے اس کا شیپ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ سو الٹر ڈیسیڈوس ٹیتھ اپن ڈیمانسٹریٹ ان اپروپریٹ ریزورپشن اینڈ ریزلٹس ان ڈیلے ایرپشن آف پرماننٹ ٹیتھ. اچھا، جب کسی ٹیتھ میں یہ کنڈیشن پرماننٹ ٹیتھ میں ہو جائے، پرائمری ٹیتھ میں ہو جائے نا، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے ریزورپشن جو ہوتا ہے یا وہ جو ٹیتھ ہوتے ہیں اس کی شیڈنگ وغیرہ جو ہے نا صحیح ٹائم پہ نہیں ہو سکتی پھر. سو اس وجہ سے جو ہے نا پرماننٹ جو ٹیتھ ہے اس کی ایرپشن کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس پیشنٹ کا جو ہے نا پرماننٹ ٹیتھ فارمیشن جو ہے نا وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا کیا ہوگا، اس میں جو ہے ڈائلیسریشن ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، ایکسٹریکشن از انڈیکیٹڈ ان سچ کنڈیشن. اس کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کو ایکسٹریکشن پریفر کریں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس ٹیتھ کو ایکسٹریکٹ کر لے، ٹھیک ہے، ریموو کر لے. ٹیتھ ود ابنارمل ایرپشن میں بھی ایکسپوزڈ اینڈ orthodontically moved into proper position، ٹھیک ہے. اچھا، ٹیتھ ود ابنارمل ایرپشن میں بھی ایکسپوزڈ، جو کہ ابنارمل ایرپشن ہوا ہوتا ہے نا، اس کو ہم orthodontically بھی اس کے اینگل کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، orthodontical ٹریٹمنٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، لائک بریسز وغیرہ لگا کر، چینز وغیرہ جو ہے نا وہ لگا کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈائلیسریشن lateral lacerated roots concentrate stress in affected tooth such as abutment, splinting, and dilacerated tooth to an adjacent tooth overcomes and stress related problems، ٹھیک ہے. اچھا، جو ڈائلیسریٹڈ روٹس ہوتے ہیں، جب روٹس میں ڈائلیسریشن ہو جاتے ہیں، سو یہ کیا کرتا ہے، ایک ٹیتھ کا روٹ جو ہے نا دوسرے ٹیتھ پر اسٹریس وغیرہ یا پروس وغیرہ لگاتے ہیں. سو اس وجہ سے اسٹریس وغیرہ کے ایشوز پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے زیادہ ٹریٹمنٹس وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور جو ٹوتھ کا اسٹرکچر ہوتا ہے نا وہ اپنا فنکشن اس کے ذریعے صحیح سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور کنڈیشن آتا ہے ٹیلون کسپ. ٹیلون کسپ اصل میں جو ہے نا ایک گریک ورڈ سے نکلا ہے ٹیلون کسپ، مطلب جو ٹیلون جو ہوتا ہے ایگل کو کہتے ہیں، وہ کسپ اس کا جو کسپ مطلب ٹیلون ہوتا ہے اس کا جو جس کی وجہ سے وہ فوڈ وغیرہ کھاتا ہے. سو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلون کسپ، کیونکہ اس کا شیپ جو ہوتا ہے نا ایگل کے ٹیلون سے جو ہے نا وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیلون کسپ از اے نمولر اسٹرکچر ریزمبلنگ ان ایگل ٹیلون. ایک ایگل کے جو ٹیلون ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ریزمبل کرتا ہے. اس شیپس کو دیکھ لیں، جو سینٹرل انسائزر کے پیچھے جو ایک اسٹرکچر کا جو ہے نا وہ موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلون کسپ، کیونکہ اس کا شیپ جو ہے نا ایگل کے ٹیلون کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اچھا،
اب کلینکل فیچرس کیا ہے اس کے؟ سو ٹیلون کس پروجیکٹس لنگولی فرام دی سنگولم ایریاز آف میگزیلری اور مینڈیبولر پرماننٹ انسائزر. یہ زیادہ تر کہاں پر ہوتے ہیں؟ مینڈیبولر اور میگزیلری جو پرماننٹ انسائزر ہوتے ہیں اس کے زیادہ تر بیہائنڈ یا لنگول سائڈ پہ یہ زیادہ تر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر لنگول سائڈ میں ہوگا، مطلب بکل یا اور سائڈ میں یہ ہونے کے چانسز بہت کم ہے. دا کسپ بلینڈ اسموتھلی ود دا ٹوتھ. یہ اس کے جو کسپ ہوتے ہیں نا وہ ٹوتھ کے ساتھ ایزیلی اور اسموتھلی جو ہے نا بینڈ ہوں گے، مطلب اس کے ساتھ زیادہ ایزی اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈیپ ڈیولپمنٹل گرو از پریزنٹ ویئر دا کسپ بلینڈ ود دی سلوپنگ لنگول ٹوتھ سرفیس. اچھا، یہ جو ہے نا دوسرے ٹوتھ کے ساتھ جو انسائزر ہے اس کے ساتھ کمبائن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اور انسائزر کے درمیان ایک گرو ہوگا جو ڈیولپمنٹل سٹیجز سے ہی موجود ہوگا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کمبائن ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک فاصلہ ہوگا، اسپیس وغیرہ ہوگا کے درمیان. ٹھیک ہے. کمپوزڈ آف نارمل انامل ڈینٹین اینڈ کنٹین ہارن آف پلپ ٹیشو. یہ جو ہے نا نارمل ٹوتھ اسٹرکچر جو کمپوزیشن ہوتا ہے نا انامل ڈینٹین اور سیمنٹم، یہ سب اس میں موجود ہوگا، لیکن یہ ایکسٹرا ٹیتھ ہے تو ہمارے یہ پھر بھی ایک ڈیزیز کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. موسٹ کامنلی سین ایسوسیشن ود روبنسن ٹیبی سنڈروم. یہ زیادہ تر جو روبنسن ٹیبی سنڈروم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے. کسی کو روبنسن ٹیبی سنڈروم ہو جائے نا تو اس وجہ سے اس کے جو ہے نا یہ ٹیتھ ٹیلون کسپ جو ہے نا یہ بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلینکل سگنیفیکینس کیا ہے؟ سو ٹیلون کسپ آن میگزیلری ٹیتھ انٹرفیئر ود اوکلوژن اینڈ شوڈ بی ریموڈ. ٹیلون کسپ جب میگزیلری ٹوتھس میں ہوتا ہے نا، جو اپر ہماری جائے اس کے ٹوتھ میں جب ٹیلون کسپ پایا جاتا ہے سو اس کو وہ ہماری اوکلوژن سرفیس کو جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے. سو اس وجہ سے ہم اس کے ایکسٹریکشن کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹل گروو میں بھی پرون ٹو کیریز. اس کے جو ڈیولپمنٹل جو گروپ اس کے درمیان موجود ہوتا ہے انسائزر اور ٹیلون کسپ کے درمیان، سو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیریز کو پام کرنے اور بیکٹیریاز کے جو گروتھ ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. سو اس وجہ سے ہم اس کے ایکسٹریکشن کو پریفر کرنا ضرور سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ریموول ود دی آؤٹ آف پلس آف ویٹل میں بی اکمپلشڈ تھرو پیریڈک گرینڈنگ آف دی کسپ ریزلٹنگ ان ٹرشری ڈینٹین ڈپوزیشن اینڈ پلپل ریسیشن. اچھا، اگر ہم اس کی ریموول کریں کس ذریعے؟ گرینڈنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے. گرینڈنگ کے ذریعے اس کی ریموول کریں سو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ڈینٹین ہے نا وہ اس کو ایز اے ٹراما سمجھے گا اور پھر ٹرشری ڈینٹین کے ذریعے واپس یہ جو ٹیلون کسپ ہے نا اس کو فارمیشن ہو جائے گی. مطلب یہ ہم اس کے گرینڈنگ کے ذریعے ریموو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود واپس اپنی اسٹرکچر مینٹین رکھے گا. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم اس کا ایک ہی سلوشن ہے اور وہ ہے ایکسٹریکشن. ٹھیک ہے. اچھا، دو کنڈیشنز اور ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈنس انویجینیٹس. ڈنس انویجینیٹس جو ہوتا ہے نا اور دوسرا آتا ہے ڈنس ایویجینیٹس. ٹھیک ہے. ڈنس انویجینیٹس in a deep surface invagination of the crown or root that land by enamel. ٹھیک ہے. یہ ایک گرو سا ہوتا ہے جو کہ ٹوتھ کے اپر سرفیس سے یا روٹ کے سرفیس سے جو ہے نا ٹوتھ کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک گرو پام کرتا ہے جو کہ انامل جو ہے نا اس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ٹوتھ کے اندر ایک گرو پام کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ڈینس انویجینیٹس کیونکہ یہ اندر کی طرف جو ہے نا انویجینیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے 2 ٹائپس ہے. اگر یہ انویجینیشن جو ہے نا وہ روٹ کراؤن کے ایریا پہ ہوا ہے نا تو اس کو ہم کورونل ڈنس انویجینیٹس کہیں گے. جبکہ اگر یہ روٹ کے ساتھ ہوا ہے نا سو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکولر ڈنس انویجینیٹس. ٹھیک ہے. اب اس کے کلینکل فیچرز کیا ہے؟ اب اسٹرکچر کو دیکھیں. اس کے اندر ایک گروپ ہوا ہے کورونل ایریا میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈنس انویجینیٹس. کلینکل فیچرز کیا ہے اس کے؟ سو موسٹ کامنلی افیکٹڈ ٹیتھ آر پرماننٹ لیٹرل انسائزر. اس میں جو ہے نا زیادہ تر افیکٹڈ جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرماننٹ انسائزر جو ہوتے ہیں وہ لیٹرل، وہ زیادہ تر اس میں جو ہے نا اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیپتھ آف انویجینیشن ویریز فرام سلیٹ انلارجمنٹ آف سنگولم اینڈ فٹ انٹو اے ڈیپ انفولڈنگ دیٹ ایکسٹینڈز ٹو دی ایپکس. یہ جو ہے نا زیادہ تر نارملی جو ہے نا یہ تھوڑا سا گرو اندر چلا جاتا ہے، مطلب سیمنٹم سے جو ہے نا یہ ڈینٹین تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ روٹ کی طرف جو ہے نا یہ ڈیپ اتنا بھی چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کنڈیشن کو سیویئر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انویجینیشن میں بھی لارج اینڈ ریزمبل اے ٹوتھ ود ان اے ٹوتھ اینڈ ہینس اٹ دا ٹرم ڈنس انڈینٹ. اچھا، یہ انویجینیشن اکثر اتنی ڈیپ چلی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا ہمیں نظر جب ہم اس کو ریڈیوگرافیکلی یا جو ہے نا دیکھ لے تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس کے جو شیپ ہے نا وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک ٹوتھ کے اندر دوسرا ٹوتھ جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ڈینس انڈینٹی. ایک ٹوتھ کے اندر دوسرے ٹوتھ کو نظر آنا اس کو ہم کہتے ہیں ڈینس انڈینٹی. ٹھیک ہے.
اچھا اب کورونل انویجینیشن کی 3 ٹائپس ہے، ٹھیک ہے. ٹائپ 1 انویجینیشن وہ ہوتا ہے جو کہ کراؤن سے شروع ہوگا اور کراؤن کے صرف کچھ چھوٹے سے ایریا کو ہی جو ہے نا کور کرے گا، ٹھیک ہے، چھوٹے سے ایریا میں گرو بنائے گا. ٹائپ 2 جو ہے نا وہ کراؤن سے سٹارٹ ہو کے سیمن ٹو انامل جنکشن تک جو ہے نا یہ اپنے گرو جو ہے نا ایکسٹینڈ کرے گا. ٹائپ 3 جو ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوگا، اس میں جو ہے نا یہ انویجینیشن کراؤن سے شروع ہو کر روٹ تک جو ہے نا یہ ڈیپ ہو جائے گی، مطلب یہ بہت زیادہ سیویئر کیس ہے، ٹھیک ہے. آپ اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ گرو، ٹھیک ہے. اس میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور 3 جو ہے نا یہ دکھائے گا ہے. اچھا اب کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ سو ٹائپ 1 انویجینیشن the opening of invagination should be restored after eruption to prevent caries. ٹائپ 1 جو انویجینیشن جو ہوگا یہ بہت مائلڈ ہوگا، بہت کم ہوگا. سو اس کو ہم ریسٹور کر سکتے ہیں، ریسٹوریشن مٹیریل جو ہے نا اس کو یوز کر کے ہم اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں کہ اس میں کیریز فارمیشن نہ ہو. In large elimination, the content of the lumen and any curious dentine must be removed and calcium hydroxide base must be placed into treat micro communication with the pulp. اچھا اگر انویجینیشن بڑا ہو چکا ہوتا ہے نا سیمنٹ انامل جنکشن تک اور جو ڈینٹین ہے اس کو پاس کیا ہوتا ہے، سو ہم جو ہے نا ڈینٹین کے جو پارٹ ہوتا ہے اور جو ڈینٹین کے جو لیومن ہوتا ہے نا اس کو ہم ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہم کیلشیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے نا بیس ہوتا ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے جو ٹوتھ فارمیشن ہوتا ہے نا اس میں ہیلپ کرتا ہے. یہ مائکرو کمیونیکیشن جو ہے نا پلپ کے ساتھ جو ہے نا قائم رکھتا ہے یا جو ہے کنٹینیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان ٹائپ 3 اینڈوڈونٹک تھراپی از ریکوائرڈ. ٹائپ 3 جو ہوتا ہے نا اس میں ہم اینڈوڈونٹک تھراپی جو ہے نا اس کو ہم ریکوائرڈ کرتے ہیں، اس کو ہم پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ڈینس ایویجینیٹس appears clinically as an accessory cusp or globule of enamel and the occlusal surface between the buccal and lingual cusp of the premolars. اچھا ڈینس ایویجینیٹس میں جو ہے نا ایک ایسا کنڈیشن ہوتا ہے، اب اسٹرکچر کو دیکھیں کہ جس میں ہمارے ٹوتھ سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ایک اور گرو سا نکل آتا ہے، لیکن انویجینیٹس میں کیا ہوگا اندر کی طرف گرو ہوگا، لیکن اس میں جو ہے نا باہر کی طرف ایک گرو سا نکل آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹوتھ کے اسٹرکچر کے ساتھ ایک اور اسٹرکچر ایڈ ہو جاتا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ڈینس ایویجینیٹس، ٹھیک ہے. occurs as a result of preparation invagination of area of inner enamel epithelium and odontogenic mesenchyme into enamel organ during tooth development. اچھا یہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب کہ انر انامل ایپیتھیلیم اور اڈونٹوجینک جو میزینکائم ہوتا ہے اس کا جو ہے نا انامل ارگن کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، سو اس وجہ اس کے ٹائم پر بھی جو ہے نا یہ ڈینس ایویجینیٹس جو ہے نا یہ کاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کلینکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ میں انٹرپیئر ود اوکلوژن اینڈ شوڈ بی ریموو. یہ جو ہے نا ہماری اوکلوژن سرفیس کو خراب کر سکتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو گرینڈنگ کے ذریعے ریموو کریں گے، ٹھیک ہے. ریموو ود آؤٹ آف پلس وائٹیلٹی میں بھی کمبلش تھرو پیریڈک گرینڈنگ ایپلیکس. سو اس کو ہم ریموو کرنے کے لیے سمپلی گرینڈنگ یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اب ایک اور کنڈیشن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹوروڈونٹزم. Toroodontism it is a enlargement of the body and pulp chamber of the multi-rooted teeth with difficult displacement of the pulpal floor. ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کسی پیشنٹ یا پرسن کے جو ہے نا اس کا پلپ کا جو ایریا ہے نا وہ بہت زیادہ وائٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسس اماؤنٹ میں ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹوروڈونٹزم، ٹھیک ہے. ریڈیوگرافک فیچر اس کا کیا ہے؟ سو افیکٹڈ ٹیتھ ٹینڈ ٹو بی ریکٹینگولر. اس کا جو افیکٹڈ ٹیتھ ہوگا نا وہ اب اس اسٹرکچر کو دیکھ لیں نیچے، اس کا جو افیکٹڈ ٹیتھ ہوگا وہ ریکٹینگولر ہوگا. اب اس لاسٹ والے اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں ہائپر پہ، اس میں جو پلپ کا ایریا ہے نا وہ ریکٹینگولر ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں ٹوروڈونٹزم جو ہے نا وہ کاس ہوا ہے، ٹھیک ہے. انکریز ان ایپی اوکلوزل ہائٹ. جو ایپی اوکلوزل ہائٹ ہے نا اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے نا اس کی ہائٹ میں انکریز ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا بائیپرکیشن لائز کلوز ٹو دی ایپیکس. اس کا بائیپرکیشن جو ایریا ہے نا یہ روٹس جو ڈیوائڈ ہوئے ہیں نا اس کے ایریا درمیان جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیپرکیشن ایریا. سو جو آپ اس کنڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں ہائپر میں اس کا جو بائیپرکیشن ایریا بہت کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نو سروائیکل کنسٹرکشن. سروائیکل میں جو ہے نا کوئی کنسٹرکشن کاز نہیں ہوگا کیونکہ سروائک جو ہے نا وہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ اس میں وائٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. The degree of torodontism has been classified into mild. اچھا ٹوروڈونٹزم ہم کو on the basis of severity 3 types میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: ہائپوٹوروڈونٹزم، میزوٹوروڈونٹزم اور ہائپرٹوروڈونٹزم، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک تھراپی وغیرہ جو ہے نا وہ ہم پریفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے.